آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام بدھ کے دن یہ تسبیح رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتی ہے۔ آج 10 محرم یوم عاشورہ کا دن ہے، امام اعلیٰ مقام کی شہادت کا دن ہے۔ آج محرم میں سب سے طاقتور دن ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج 10 محرم بدھ کے دن عرش الہی سے لٹ کے یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو مانگے گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پوری کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یوم عاشورہ کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن رب کریم رزق اور دولت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اس مہینے میں یوم آخرت بھی ہے۔ جو 10 محرم قیامت کا دن جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اگر تحقیق کی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی رب کریم نے دنیا کو بنایا، دنیا کی تشکیل دی، اور اس مہینے میں 10 محرم کے دن یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی منعقد ہوگا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں 10 محرم بدھ کے دن 72 شہدائے کربلا کے صدقے آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر 72 شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ 10 محرم بدھ کے دن پڑھ کر اس دعا کو تمام شہدائے کربلا خصوصاً امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ 89 اور 10 محرم 3 دن اہل بیت پر پانی بند کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے پیاس سے بغیر پانی کے 3 دن گزارے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہ کیا۔ اس عمل کے اس تسبیح کے بے شمار فائدے ہیں، آپ کے حوالے کروں گا، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی، اور اتنی برکت آتی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کہاں کہاں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے پر ڈیلی بیسس کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جیسے ہی آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، ہر انسان کی الگ پریشانی ہے، الگ مصیبت ہے۔ آپ کو جو چاہے آپ مانگ سکتے ہیں، اور آج رب کریم سے توڑا نہ مانگنا۔ آپ میں سے جو بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لے، گاڑی مانگ لے، نوکری مانگ لے، من پسند شادی کی خواہش مانگ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مولا کریم میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں مشکل پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے اور ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا وہاب یہ وہ صفاتی نام ہے جس کی فضیلت و برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے والا راتوں رات اپنے ہر حاجت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پوری کرانا چاہتا ہے، آپ ایک دن کے اندر اپنی ہر بیماری پریشانی سے شفا چاہتے ہیں، تو یا وہاب کو پڑھ کر دیکھیے۔ آپ نے یا وہاب کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 11 بار یا وہاب پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جو آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ملتے رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ صرف 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے پوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ وہ خاص دعا ہے جیسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ کلمات اتنے خاص ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ 10 محرم بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ کر تو دیکھیے۔ یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، بیمار ہے تو صحتیاب ہو جاتا ہے، ناکام ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس تسبیح کو، ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 5 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات 5 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو وحدانیت کا انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ اصل جہنم ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب کے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے جو رب کریم جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کے وحدانیت کو بیان کرتا ہے،
جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آج سے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر حکم الہی پر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پورے سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹے بیٹے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹے بیٹے ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ نبی کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر زد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، پھر سجدے کی حالت میں جھک کر مانگیے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔